قرآن پڑھنے والا محروم نہیں رہتا، شرط ایمان ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا۔ تو قرآن پڑھنے والا مومن ہو، اور پھر جو قرآن یاد کر لے وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ کتنی شان ہے! حافظ قرآن کو کہا جائے گا جنت میں قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا۔ وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، اتنے چمکیلے، اتنے پیارے تاج، کراؤن ان کے سروں پہ ہیں۔ پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا۔ یہ شان ملے گی ان کو، اندازہ کریں۔ تو قرآن پڑھنا، اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نبی پر جو پیغام آتا ہے، کبھی ڈائریکٹ، کبھی وحی کے ذریعے۔ وحی سے مراد فرشتہ لائے گا، سلسلۃ الجرس، گھنٹیوں کی آواز، یہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن۔ یہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب اونچی کہہ دیں نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم فرماؤ۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے، نماز فارسی کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، لوگوں کو یاد ہو گیا، صلاۃ، نماز۔ پڑھنے کو نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کو کہا ہے۔ پڑھنا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات۔ پڑھنے سے مراد یہ کہ جب موڈ ہوا پڑھ لی۔ قائم کرنے کا مطلب اس کی تمام پابندیوں کے ساتھ بر وقت، وقت پر اس کی پابندیوں کے ساتھ اس کو پورا ادا کرتے رہنا، یعنی روزانہ 5 وقت میں سے کبھی ناغا نہ کرنا۔ اگر کبھی دیر ہو گئی، قضا ہو گئی، تو قضا کے بعد یہ نہیں کہ بھول جانا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک اس کی ساری نمازیں پوری ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ باقی جس نے پابندی سے ادا نہیں کی تو وہ پڑھ تو رہا ہے، قائم نہیں کر رہا۔ انگلش میں کہیں گے اسٹیبلش پریئر۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی ضروریات کے ساتھ، پابندی لوازم کے ساتھ، جو جو لازمی ہے اس کے ساتھ بر وقت اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کے لیے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور ہر بری بات سے، یعنی نماز روکنے والی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مہربانی۔
قرآن کریم کی تلاوت کرو اور امت کو نماز کی پابندی کی تاکید کرو۔ اے محبوب، اپنی امت کی نماز قائم اور درست فرماؤ اور انہیں پڑھ کر دکھا دو تاکہ وہ تمہاری نقل کریں۔ میں نے اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے سنائی ہوئی ہیں۔ نماز کے بعد آئی ہے تو کچھ باتیں نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہمارے سجدوں سے اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں، نہ کمی نہ زیادتی۔ اس کی کیا شان ہے؟ الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں۔ وہ جسم سے جسمانیات سے، مکان سے مکانیات سے، زمان سے زمانیات سے، سمتوں سے جہتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالی کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو اپنے بھلے کو، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو اپنے فائدے کو۔ اللہ اگر چاہتا تو اس نے فرشتے بنائے تھے، جو ان کو حکم دیتا وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، ہماری طرح گناہ نہیں کرتے، وہی کرتے رہتے۔ تمام 18,000 یا کتنی مخلوق بتائی جاتی ہے، اس میں ایک انسان ہے جس کو شکر کرنے کو کہا گیا، جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، مگر یہی انسان ناشکرا ہے، اسی میں کمزوری ہے، یہی کوتاہی کرتا ہے۔ آپ نے اگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کیا ہو، کچھ چیزیں بچھی ہوئی ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ کھڑی ہوئی ہیں، کچھ بیٹھنے کی حالت میں آپ کو جانور دیکھیں گے، درخت دیکھیں گے، دوسری چیزیں دیکھیں گے تو ان کی یہ شکلیں نظر آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں نماز میں جمع کر دی گئی ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے بھی تمام اعمال اسی نماز میں جمع کر دیے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کو بہت پیارا لگتا ہے۔ محبت کی ایک بات کہ سجدے کی حالت میں بندے کا جسم لفظ محمد کی شکل بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس کا سر، پہلی میم، دونوں بازو کونیاں یہ ہے بن جاتی ہیں، پیٹھ دوسری میم اور پاؤں کی انگلیوں تک دال بن جاتا ہے۔ یہ جو سجدے میں کہا گیا کہ انگلی کا پیٹ زمین سے لگے، ایک انگلی کا سر ہوتا ہے، ایک انگلی کا پیٹ ہوتا ہے۔ ناخن والا حصہ انگلی کا سر کہلاتا ہے اور اندر یہ جو پور ہے، گوشت کا حصہ، اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں۔ آپ کے پاؤں کی 5 انگلیاں، ان میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، 3 کا لگنا واجب ہے، 5 کا لگنا سنت ہے۔ اگر اتنی دیر بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگے جتنی دیر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر لاپرواہ ہیں،
بعضوں کی انگلیاں سیدھی رہتی ہیں، بعض اٹھائے رکھتے ہیں، تو ایک انگلی کا پیٹ، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ اس حوالے سے عرض کروں، میں آپ کو غور کریں تو 5 انگلیوں کا پیٹ جب زمین پر لگ جاتا ہے تو دال پوری بن جاتی ہے، اور اگر وہ نہ لگے تو دال نہیں بنتی۔ جب نام پورا نہیں ہوگا تو کام کیسے پورا ہوگا؟ تو ہمیں سجدوں کا شوق ہونا چاہیے۔ کہنے والے نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، آپ کے بدن کے 7 حصوں پر۔ یہ ناک کے بانسے سے لے کر پورا ماتھا زمین سے لگا ہونا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پوری طرح زمین پہ لگی ہونا، اور ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ملا کے رکھنی چاہیے۔ آپ کے دونوں گھٹنے، نی کہتے ہیں آپ اس کو انگلش میں، دونوں گھٹنے یہ زمین پر ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگی ہوں، تو یہ 7 چیزیں جب لگ جاتی ہیں تو سجدہ ہوتا ہے۔ نیت بھی ہونی چاہیے، ورنہ ویسے ہی کوئی جھکا ہوا ہے سجدے کی حالت میں، اس کو سجدہ کہہ سکتے نہیں۔ آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں نیچے کسی چیز کے، جھکے ہوئے ہیں پورے، تو کیا اس کو سجدہ کہیں گے؟ شکل سجدے کی ہوگی۔ کسی کا پاؤں چومنے جھکے ہوئے ہیں، شکل سجدے کی ہوگی، مگر وہ سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ محبت والوں نے یہ بات بھی سمجھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد ہے، زمین پر نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کو دیکھیں تو قیام، کھڑے ہونا، الف کی شکل ہے۔ رکوع میں گئے ہیں تو ہے کی شکل ہے، سجدے میں گئے ہیں تو میم کی شکل ہے، التحیات قاعدہ بیٹھے ہیں تو دال کی شکل ہے۔ اس طرح آپ لفظ احمد کا نقشہ بن جاتے ہیں۔ اور سجدے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو یہ محبت کی باتیں سوچی۔ میں نے ہشت بہشت سے بزرگوں کا قول بھی نماز کے حوالے سے آپ کو سنایا تھا کہ ان کی سوچ کیسی ہے۔ تو نماز کو قائم رکھنا ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ انسان ہے، سفر ہے، بیماری ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن نماز کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جہاں ڈیوٹی ہو وہاں آپ کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے نماز آپ کے فائدے کے لیے رکھی ہے۔